ڈاکٹر صاحب پھر اب یہاں پہ یہ بتانے کے بعد کہ مشرق اور مغرب یعنی جو ان کا اعتراض تھا یہود کا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو ایک شرائط میں سے ایک شرائط وہ بھی اللہ کا حکم ادھر تھا، اللہ کا حکم ادھر ہے. اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 ایمانیات کو اکٹھا کیا ہے. اس کا یہاں پہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اس آیت کو؟ جی، نیکی کے ساتھ جو ایمانیات کا تذکرہ ہے ان کو گن لیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس کے بعد 3 ایمان اکٹھے ہیں جن کو اکٹھا کریں گے تو وہ ایمان بالرسالت ہے. ٹھیک. ایمان باللہ کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ کوئی بھی کام وہ نیکی اس وقت بنتا ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے تو پھر نہ صرف وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ وہ تو گناہ بن جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اسی طرح ایمان بالآخرت کہ نیکی اس وقت بنتی ہے جب اس کا اجر دنیا میں حاصل کرنا مقصود نہ ہو، آخرت میں حاصل کرنا مقصود ہو. دنیاوی جو فوائد ہیں کسی بھی نیکی کے وہ تو آپ کو مل ہی جائیں گے، بائی ڈیفالٹ مل جائیں گے، لیکن آخرت میں اس کا اجر تبھی ہوگا جب آپ کے پیش نظر بھی یہ ہو کہ میں آخرت میں اس کا اجر چاہتا ہوں. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ان تینوں کو ملا کر بنتا ہے ایمان برسالت. یہ کیا ہے کہ اس وقت تک کوئی نیکی نہیں بن سکتی اللہ کی نظر میں جب تک وہ رسول، ایمان بالرسالت کے جو 3 چینلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی، پھر اس کو ریسیو کرتے ہیں پہلے فرشتے، پھر وہ پہنچاتے ہیں نبیوں تک، پھر نبی پہنچاتے ہیں انسانوں تک. جب تک کوئی اس چینل سے اپروو نہ ہو تو پھر وہ نیکی نہیں بنتی. یہاں اصل میں بدعت کی نفی ہوتی ہے.